ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ کسی بیرونی شخص کو جے اینڈ کے میں پی ایم اے وائی کے تحت زمین نہیں دی جا رہی، ایل جی منوج سنہا۔ بارہمولہ میں کثیر مقصدی 100 نشستوں والے سینما ہال کا کیا افتتاح۔ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے یاتریوں کا ایک اور جتھا شری امرناتھ جی یاترا کے لیے روانہ۔ 7392 یاتریوں پر مشتمل 13واں جتھا۔ فوج نے نوجوان ذہنوں کو بااختیار بنانے کے اقدامات کے تحت پیشہ وارانہ تربیتی مرکز میں برقی مرمت کے کورس کو کیا سپانسر۔ پروجیکٹ ہندوستانی حکومت کے اسکل انڈیا اور ڈیجیٹل انڈیا کے اقدامات سے منسلک۔ اور جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں محکمہ بلدیات کی جانب سے سوچھ سرویکشن پروگرام کا انعقاد۔ ایل جی منوج سنہا نے بارہمولہ میں ایک کثیر مقصدی 100 نشستوں والے سینما ہال کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ 30 سال کے وقفے کے بعد بارہمولہ کو 100 سیٹوں والا سینما ہال ملا ہے۔ اس موقع پر ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ جنہوں نے غیر قانونی طور پر سرکاری زمین پر قبضہ کیا، بڑے بڑے گھر بنائے، انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارہمولہ میں 100 نشستوں والے سینما ہال کا افتتاح اس بات کا غماز ہے کہ فورسز اور پولیس قابل ستائش کام کر رہی ہے، لیکن ہر شہری کو امن کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ جموں کشمیر کو خوشحال بنانے کے لیے تجاویز کے لیے دروازے کھلے ہیں، تاہم سیاسی تجاویز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے ڈاک بنگلوں میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ بہت سے لوگ ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ وہ پی ایم اے وائی کے اہل ہیں، لیکن ان کے پاس زمین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبول شیروانی ہال بارہمولہ میں یہ سینما نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہوگا بلکہ ان نوجوانوں کے لیے سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہوگا جو تعلیم، ٹیکنالوجی اور فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یوتھ اور مہیلاؤں نے مل کر ایک بڑا اچھا واتاورن پورے جموں کشمیر میں بنایا ہے۔ بیک ٹو ولیج میں کاریکرم ہم لوگ لیتے ہیں، ہر پنچایت سے نوجوانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، سیلف امپلائمنٹ کے لیے انہیں پردھان منتری مدرا یوجنا میں آرتھک سہایتا پردان کرانا تاکہ وہ انٹرپرینیور بن سکے۔ آج بھارت ایک طاقتور دیش کے ناطے، ایک سمردھ دیش کے ناطے دنیا میں اپنی پہچان بنا چکا ہے۔ آج بھارت کے انڈین پاسپورٹ کی قیمت، اگر پہلے آپ گئے ہیں ودیش میں اور آج جا رہے ہیں تو اس انتر کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا بھارت کی اور دیکھ رہی ہے۔ جیسا بتایا میرے پہلے بھی لوگوں نے کہ امرت کال میں ہمیں آنے والے 25 برسوں کی یاترا دیش کی کیا ہوگی۔ شری امرناتھ جی یاترا کے لیے جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے یاتریوں کا کشمیر کی طرف روانہ ہونے کا سلسلہ جوش و خروش سے جاری ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ہفتے کے صبح بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 7392 یاتریوں پر مشتمل 13واں قافلہ کشمیر کے لیے روانہ ہوا۔ سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ یاتریوں کا یہ جتھا 276 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں سخت سیکیورٹی بندوبست کے درمیان بالتل اور نونون پہلگام بیس کیمپوں کے لیے روانہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان یاتریوں میں 4897 مرد، 2095 خواتین جبکہ 55 بچے ہیں، 319 سادھو ہیں اور 26 سادھو شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ان یاتریوں میں سے بالتل بیس کیمپ سے 3368 یاتری روانہ ہوئے جبکہ نونون پہلگام بیس کیمپ کے لیے 4024 یاتری روانہ ہو گئے۔ 1 جولائی سے شروع ہونے والے اس یاترا کے دوران اب تک زائد از 1.5 لاکھ یاتریوں نے پوتر گپھا کے درشن کیے ہیں۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے رفیع آباد کے دور افتادہ علاقے مانچھم پورہ میں کانگریس کے سینئر لیڈر الطاف ملک نے دورہ کیا اور اس دوران ان کے ہمراہ پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ساتھ کافی لوگوں نے شرکت کی۔ اس دوران الطاف ملک نے کہا کہ میرا مقصد ہے کہ میں رفیع آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کروں اور لوگوں کی مشکلات کا جائزہ لوں۔ انہوں نے کہا کہ مانچھم پورہ کے لوگ کافی پسماندہ ہیں اور میں سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی مشکلات کو دور کیا جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سرکار کو چاہیے کہ وہ جموں کشمیر میں جلد از جلد الیکشن کروائے تاکہ لوگوں کے مسئلے مسائل جلد حل ہو سکے۔ مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اوائر کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو مشکلات ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں وہ روز بروز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے رفیع آباد میں اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ گونا گو مسائل اور مشکلات سے اس وقت جوجھ رہے ہیں۔ یہاں کا نوجوان اگر آپ دیکھیں گے وہ بے روزگاری کی مار جھیل رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو راشن کے کوٹے میں کمی کی گئی، اسی طرح سے ٹیکسز کا اضافہ کیا گیا۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں گے تو ٹماٹر 200 کے بھاؤ بک رہا ہے۔ تو یہی مسائل اور مشکلات ہے۔ نوجوان ذہنی کوفت کا شکار ہے۔ ہمارے پاس جو نیچرل ریسورسز تھے، جو منرلز ہمارے تھے، اب ان پر بھی ہمارا ادھیکار نہیں رہا ہے۔ ریت اور باجری سے بھی یہاں کے نوجوان روزگار کماتے تھے، اپنا دن کماتے تھے، تو اس سے بھی ان کو محروم کیا گیا۔ ان ٹوٹلٹی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سرکار اس وقت جو ہے اس کا مکمل فیریل ہے۔ یہاں ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے جموں کشمیر میں جو اوور ڈیوڈ الیکشنز ہے ان کو فوری طور الیکشنز کیے جائیں۔ نوجوان ذہنوں کو بااختیار بنانے کے اپنے جاری اقدامات کے ایک حصے کے طور پر ہندوستانی فوج نے علاقے کے نوجوانوں کے لیے بانہال میں HIIT پیشہ ورانہ تربیتی مرکز میں برقی مرمت کے کورس کو سپانسر کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ ہندوستانی حکومت کے اسکل انڈیا اور ڈیجیٹل انڈیا کے اقدامات سے منسلک ہے۔ یہ 6 ماہ کا پروگرام ہے جس میں مہارتوں اور بنیادی اصولوں کی ایک وسیع رینج پر تھیوری اور پریکٹیکل کلاسز شامل ہوں گی، جیسے وائرنگ، ٹرانسفارمرز کی تنصیب، دھات میں شامل ہونے کے طریقے، ابتدائی طبی امداد اور اس کے حفاظتی اصول۔ کل 10 نوجوان جو کورس کر رہے ہیں وہ برقی بنیادی باتوں اور اس کی درخواستوں کی گرفت کے ساتھ فارغ التحصیل ہوں گے۔ ہر گریجویٹ کو آفیشیل الیکٹریکل ریپیئر کورس کمپلیشن ڈپلوما سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اس کورس کے اختتام سے نئی ہنرمند افرادی قوت کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ محروم نوجوانوں کی مدد کرنے اور انہیں پیشہ وارانہ تربیت فراہم کرنے کے لیے ہندوستانی فوج کی کوششیں مقامی نوجوانوں کو مہارت میں اضافہ، خود انحصاری اور مالی آزادی کا باعث بنیں گی۔ رامبن ضلع کے بانہال مارکیٹ میں انفوٹیک اینڈ ریسرچ سینٹر HIIT میں حکومتی عہدیداروں، رائے سازوں اور میڈیا کے عملے کی موجودگی میں ہندوستانی فوج کی طرف سے تقریب کا آغاز کیا گیا۔ آرمی کا بہت بہت بڑا شکر گزار کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ یہ مطلب اتنے کورسز دیے۔ ہمیں پہلے بھی یہاں پہ بہت سارے کورسز کرائے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے، تو انہوں نے آج ہمیں الیکٹریکل کا کورس دیا ہوا ہے۔ وہاں اسی کا یہاں پہ ایک فنکشن چل رہا تھا۔ اس کے بعد ٹورزم ہے، اس کے بعد ٹیلرنگ کا کورس بھی ہے۔ تو ہم بہت مطلب یہاں سے بچوں کو اٹھا رہے ہیں، ایک انٹرپرینئر بنا رہے ہیں بچوں کو یہاں سے۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا 12RR کی سینا کا، حسین سر کا، جنہوں نے یہ انسٹیٹیوٹ کھولا اور یہاں پر 12RR کی سینا آئی اور انہوں نے بنہال کے یوتھ کے لیے جو مختلف قسم کے کورسز لائے ہیں تاکہ یہ ان کورسز سے کافی محنت کر کے یہاں سے چلے جائیں اور کہیں پرائیویٹ ایسوسیشن میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو یہاں پر گورنمنٹ جابز بالکل بھی نہیں مل رہی ہیں اور نہ ہی ملنے والی ہیں، کیونکہ جس حساب سے ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ تو آج جتنے بھی یوتھ یہاں پر آئی ہوئی ہے، تو آج جو 12RR کی سینا نے یہاں پر الیکٹریشین کا ایک کورس لایا ہوا ہے، آپ نے دیکھا اس کا آج انوگریشن ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں 12RR کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے لیے یہ مہم چلائی ہے اور ہمارے اندر جو اسکل ڈیولپمنٹ لانے کی کوشش کی ہے، جس سے ہمارے یوتھ جو ان ایمپلائمنٹ ریٹ بڑھ رہی ہے اس سے تھوڑی کم ہو جائے گی اور ہمیں آگے فیوچر میں کچھ کرنے کا موقع ملے گا۔ جو اس سے میں 12RR کا شکر گزار ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ الیکٹریکل کا جو 6 منتھ کا کورس دیا ہے اور بھی انہوں نے یہ جو کٹنگ ٹیلنگ کا دیا ہے، کٹنگ ٹیلنگ فیشن ڈیزائن وغیرہ کا۔ اس کے علاوہ جو یہ ٹورزم کا بھی کورس دیا ہے وہ بھی چالو ہونے والا ہے اور یہاں سے 12RR نے ہمیں کافی سپورٹ کی ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج محکمہ بلدیات کی جانب سے میونسپل کمیٹی پلوامہ میں سوچھ سورکشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں
ज़िले पुलवामा के साथ साथ जनूबी कश्मीर के बाकी अजला की म्यूनसिपल कमेटीज़ के मेंबरान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद उन सभी म्यूनसिपल कमेटीज़ में सफाई को बढ़ाना था जिसके तहत मुल्की सतह पर सफाई के हवाले से दर्जा बंदी होती है और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली म्यूनसिपल कमेटी को इनाम व इकराम से नवाजा जाता है। प्रोग्राम के दौरान महकमे के सभी मुलाजमीन और अफसरान ने शिरकत की जिन्हें इस मौके पर तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमेटीज़ से आए हुए मेंबरान ने भी खिताब किया जिन्होंने अपनी राय अफसरान के सामने रखी ताकि सफाई को यकीनी बनाया जाए और आवाम के रहने के लिए साफ़ शफाफ माहौल फराहम किया जाए। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा के इंचार्ज अफसर उवैस अहमद ने कहा कि आज 7वें स्वच्छ संरक्षण तरबियती प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम का इनेकाद मुल्क की सतह पर भी होता है। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ की हिदायत पर आज ये प्रोग्राम ज़िले में मुनक्किद हुआ जिसमें जनूबी कश्मीर के सभी अजला के म्यूनसिपल कमेटीज़ के अफसरान व मुलाजिमीन ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ज़िले पुलवामा में कई सालों से डंपिंग साइट का मामला था जो अब हल होने लगा है और चंद माह के अंदर अंदर ये ज़िले में एक डंपिंग साइट तामीर की जाएगी जहां पर ज़िले से निकलने वाले कूड़े करकट को साइंसी तरीके से ख़त्म किया जाएगा जिसके लिए DPR पिरोज़ हुआ है और जल्द ही इस पर टेंडर्स जारी किए जाएंगे। रही बात जो है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे ऑनरेबल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके हमेशा इश्यूज़ रहते हैं, हम वो समझते हैं। जैसे कि आप हजरात लोकल्स हैं, आपको यहाँ पता है कि पिछले 10 सालों से यहाँ पे जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है। हमारे पास प्रॉपर डंपिंग साइट नहीं थी, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि आप आए हैं और राइट मौके पे आए हैं कि हमारा जो DPR है फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है शेड, वो आज अप्रूव होके आ गया है SCRNB से और इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट 1 मंथ में जो है उसमें जो है टेंडरिंग शुरू हो। मौसमियाती तब्दीली की वजह से सेब के बागात में पत्ते पीले रंग में तब्दील होने लगे हैं जिससे किसानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। वादी भर में मौसमियाती तब्दीली की वजह से बिन मौसम बरसात और दर्ज हरारत में इजाफा देखने को मिल रहा है जिसका सीधा असर यहाँ के मेवाजात और दीगर फसलों पर नज़र आ रहा है। जहाँ मौसमियाती तब्दीली से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है वहीं इसका असर ज़्यादातर मेवाजात पर देखा जा रहा है। इस वक्त मेवा बागात में पत्ते पीले रंग के होने लगे हैं जिसकी वजह से किसानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। इस सिलसिले में महकमे बागबानी के माहिर मोहम्मद शफ़ी ने कहा कि किसानों को इस वक्त महकमे बागबानी के माहिरीन से मशवरा करके ही किसी अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस तरह हमें देखने को मिल गया, लेकिन किसानों को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर करना ज़रूरी है और महकमे की जानिब से दी गई गाइडलाइंस पर अमल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों को दिन में अद्वियात का छिड़काव दिन में ना करें बल्कि अद्वियात के छिड़काव के लिए सुबह का वक्त बेहतर है। उन्होंने कहा कि अगर बागात में 25% पत्ते भी गिर जाते हैं तो किसानों को घबराना नहीं चाहिए। हाँ, अगर ये 25% से ज़्यादा हो गया तो इससे मेवाजात पर फ़र्क पड़ सकता है। उन्होंने एक किसानों से अपील की है कि वो महकमे के अफसरान से राबिते में रहें ताकि उनके मेवा बागात महफूज रह सकें। लेकिन अगर फिर किसी बाग में 50% से ऊपर 50, 60, 70% पत्ते झड़ गए तो ये तो नेचुरली बात है कि जब पत्ते जो इसकी फूड फैक्ट्री है जब वही ख़त्म हो गई तो एप्पल पे इसके साइज़ इसके कलर पे तो डायरेक्टली फिर इफेक्ट आ जाएगा। तो इस सूरत हाल में मैं देख रहा हूँ कि जैसे हम बहुत सारे बागों में घूमे अभी वही 10-15% के पत्ते जो हैं वो येलो हो गए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर 10-15% पत्ते उनको झड़ भी जाएंगे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो इस टाइम कोई ऐसी दवाई करेंगे तो उससे ये रुकने के बजाय ये एग्रीवेट हो जाएगा, ये तो 30-40% तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही दवाई इसमें नहीं करनी है, पूछ के दवाई करनी है कौन सी दवाई करनी है। पेस्टिसाइड डीलर्स के कहने पे अपने बागों में दवाई मत करो। जो हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो हमारे फील्ड टेक्नीशियन है या हमारे ऑफिस
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج محکمہ بلدیات کی جانب سے میونسپل کمیٹی پلوامہ میں سوچھ سورکشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع پلوامہ کے ساتھ ساتھ شوپیاں اور کلگام اننت ناگ میونسپل کمیٹیز کے ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع پلوامہ کے میونسپل کونسلرز نے ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز کے غیر حاضر ہونے کے خلاف سخت احتجاج کیا، جبکہ انہوں نے ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز کے خلاف نعرے بھی بلند کیے۔ اس موقع پر کونسلرز نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینے کی بھی بات کہی۔ پلوامہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہوتی ہے اور ہو بھی جائے گی۔ مجھے لگ رہا ہے ہم نے بہت کوشش کی تھی کہ اس ڈمپنگ سائٹ کو چینج کرے، یا بہت سارے ایشوز برننگ ایشوز یہاں پہ ہے، ہم نے بہت کوشش کی تھی۔ لائٹنگ، آپ کو یہ پتا ہوگا، آپ لوگ یہاں کے جانکار ہیں، لائٹنگ یہاں سے پرووائڈ نہیں ہو رہی ہے، یہاں سے کچھ بھی پرووائڈ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم تنگ آ کے سارے کاؤنسلرز ابھی ریزائن دینے کی مانگ کریں اور ریزائن بھی دے رہے ہیں، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا کام کر رہے تھے۔ گورنمنٹ نے، سینٹرل گورنمنٹ نے ہمیں امپاور کیا تھا کہ تاکہ یہ لوگوں کے کام کریں، لیکن لوگ ہمارے گریبان پکڑ رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے گریبان پکڑیں گے تو کہاں سے پڑیں گے؟ یہاں پہ تو ہے سارے سیکشن ہیڈ لیس سیکشن پڑے ہوئے ہیں۔ میرا یہ جو پوسٹ ہے اسٹل چارج ہے، لیکن آئی انشور کہ میں ڈیلی 1-1.5-2 گھنٹہ کوئی بھی فائل یہاں پینڈنگ نہیں رہنے دیتا ہوں۔ پھر بھی اگر پریزیڈنٹ صاحب اور باقی ممبرس کی کوئی فائلز ہیں، میں پھر سے یہی کہوں گا کہ دے شوڈ ہیو براٹ ٹو مائی نوٹس۔ تو مجھے نہیں لگتا کوئی جینوئن ہے، ادروائز انہوں نے مجھے بولا ہوتا تو شاید مسئلہ حل ہو گیا ہوتا۔ پلوامہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہوتی ہے اور ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے آج پلوامہ کا ایک وسیع دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے جل جیون مشن کے نفاذ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع میں مختلف واٹر سپلائی اسکیموں کا معائنہ کیا اور ان عوامی اثاثوں کی حیثیت اور کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ان کے ہمراہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر جل شکتی محکمہ ہائیڈرولک سرکل پلوامہ کے علاوہ ایگزیکٹو انجینئر سے ٹیکنیکل آفیسر، JJM اور تحصیلدار متعلقہ افسران موجود تھے۔ ڈی سی نے واٹر سپلائی اسکیم گانگو، رتنی پورہ، اندر، ستھرگنڈ، تنگھر، چاندگام، نینا اور کھارپورہ کا معائنہ کیا، جہاں انہوں نے عام لوگوں سے بات چیت کی اور جل جیون مشن کے نفاذ کے بارے میں رائے طلب کی۔ ڈی سی نے کام کے پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے ٹائم لائن مقرر کی اور متعلقہ افراد کو ہدایت کی کہ وہ ٹائم لائن پر قائم رہیں اور ان کے کام منصوبوں کے مقررہ مدت میں تکمیل کو یقینی بنائیں۔ بریک کے بعد JKL ڈائری میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کشتواڑ فامبر قدرتی حسن سے مالا مال ہے، لیکن حکومت کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ضلع کشتواڑ میں کئی ایسے سیاحتی مقامات ہیں جنہیں ابھی سیاحتی نقشے پر لانے کی ضرورت ہے۔ ضلع کشتواڑ سے 45 کلومیٹر کی دوری پر فامبر کی خوبصورتی کی بدولت کشمیر، جسے جنت بے نظیر کہا گیا ہے، کو بھی مات دے دیتا ہے۔ فامبر کی خوبصورتی سے نہ صرف ریاست میں اس شعبے کو مزید فروغ مل سکتا ہے، بلکہ سیاحوں کی آمد میں اضافے کے علاوہ ان سیاحتی مقامات کے آس پاس رہنے والے علاقے کے لوگوں کو ترقی بھی مل سکتی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان خوبصورت علاقوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے۔ ریاست کی سیاحت گلمرگ، پہلگام مغل حکمران کے دور میں منتخب و تعمیر شدہ سیاحتی مقامات تک ہی محدود رکھا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ LG منوج سنہا سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بنا کسی دیری کے ان قدرتی طور پر خوبصورت علاقوں کو سیاحتی نقشے پر لا کر ان علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو تعمیر کر سیاحوں کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع فراہم کریں۔ اس خوبصورت جگہ سے سیاحت کے ذریعے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم ہو سکتا ہے۔ اور سنتن کے ایریا کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ فامبر کا علاقہ جو ہے یہ بہت بڑی وادی ہے، اور اس وادی فامبر وادی کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ندی نالے، چاروں طرف سے ندی نالے جو بہتے ہیں، ان میں ایک بہترین چیز وہ جو ہے وہ تروٹ مچھلی ہے یہاں پہ، جس کو لوگ دیکھنے کے بہت خواہش رکھتے ہیں، لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے، فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں نہیں آ پاتے ہیں۔ اور اس فامبر ایریا کے جو فامبر وادی ہے، چاہے پہلگام لے لو آپ، چاہے گلمرگ لے لو، چاہے سونمرگ لے لو، چاہے کشمیر کے اتنے ٹورزم جو مقامات ہیں، بڑے بڑے سیاحتی مقامات ہیں، اس سے بہترین وادی جو ہے یہ فامبر کی وادی ہے، کیونکہ اس سے کشمیر بھی بالکل نزدیک پڑتا ہے، ہمارا مڑوا، واڑون، دچھن ایریا جو ہے اس سے ملتے ہیں۔ سرکار جو ہے اس چیز کی طرف، یہاں فامبر ایریا کی طرف توجہ دے گی۔ اگر یہاں ٹورزم ہوگا تو باہر ملکوں سے لوگ یہاں دیکھنے کے لیے آئیں گے، اور یہاں کے مقامی بے روزگار نوجوان جو ہے ان کا روزگار بنے گا۔
श्रीनगर के एक आर्टिस्ट ने हफ्ते के रोज़ गवर्नमेंट आर्ट्स एंड एम्पोरियम में हड्डियों की दस्तकारी की एक नुमाइश का इनेकाद किया, जिसके दौरान जानवरों की हड्डियों से तराशे गए मुख्तलिफ फनपारों की नुमाइश की गई। ये नुमाइश 2 दिनों तक जारी रहेगी। इस मौके पर अजीज़ुर रहमान ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि लोग इन चीज़ों को अब पसंद करने लगे हैं और इनकी काफ़ी डिमांड भी बढ़ रही है। न सिर्फ रियासत में बल्कि रियासत से बाहर भी इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो जो मेरा काम है, दिस इज़ बेस्ड ऑन वेस्ट टू वेल्थ। आई एम द बोन कार्विंग आर्टिस्ट ऑफ कश्मीर। तो जो भी मेरा काम है ये मैंने वेस्ट से बनाया है। जो मीट खाते हैं तो वहाँ से बोन्स निकलती है जो कि हम फेंकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको कलेक्ट करता हूँ एंड यूटिलाइज देम टू मेक डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ देम। लाइक वी हैव बोन कैंडल्स है हमारे पास, बोन ऑर्नामेंट्स में क्या आते हैं, नेकलेसेस आते हैं, इयररिंग्स आते हैं, ब्रेसलेट्स आते हैं और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें। फिर आते बोन कैंडल्स, फिर आते इयरिंग स्टैंड्स और ज्वेलरी स्टैंड्स है। फिर रियल स्कल्स है, बुल स्कल, शीप स्कल, गोट स्कल, उन पे पेपर मशी नकाशी भी करके है ऊपर से। और फिर फ्लावर वेसेस मेड फ्रॉम बुल हॉर्न्स। बहुत सारी चीज़ें है अभी, इनमें और भी डाइवर्सिटी आएगी। दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट ही आ रही है और कस्टमर रीच भी बढ़ रही है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों, सकाफती शोज़ और दीगर त्यौहारों का मुशाहिदा करने के लिए लाल दामन में यूथ कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। पेश है तफसीलात। डूडा लाल दामन एक खूबसूरत पहाड़ी स्टेशन है, छुपा हुआ ख़जाना है और एक अजीम सयाहती मकाम है जो अब तक सड़क से मुंसलक न होने की वजह से गैर दरियाफ्त है। अब ज़िले इंतज़ामिया की मुसलसिल कोशिशों की वजह से दिलकुश लाल दामन को सड़क से राब्ता फराहम किया गया है और अब ये डूडा शहर से करीब तरीन सयाहती मकाम है जिसकी सड़क की दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर है। ज़िले इंतज़ामिया ने अगस्त 2023 के पहले हफ्ते में एक मेगा यूथ कॉन्क्लेव लाल दामन फेस्टिवल का शेड्यूल बनाया है ताकि लाल दामन को ज़िले के सयाहती नक्शे में इसका मुनासिब मकाम दिलाया जा सके और नौजवानों को उनकी सलाहियतों को उजागर करने और उनकी ख्वाहिशात को जानने के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया किया जा सके। ज़िले तरक्याती कमिश्नर डूडा विशेष महाजन ने आज ज़िले इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान के साथ लाल दामन का दौरा किया ताकि अगले माह के पहले हफ्ते में मुनक्कद होने वाले फेस्टिवल के दौरान खेलों, सकाफती और दीगर सरगर्मियों को और इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा सके। DC ने स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली बातचीत की और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दी जो कि बहुत ज़्यादा हुजूम वाले हो सकते हैं। DC ने लाल दामन में सोलर लाइट्स लगाने की हिदायत की है। जल शक्ति महकमे को पिंडाल में मुनासिब पीने के पानी की फराहमी का काम सौंपा गया है। दामन में 5 और 6 को हम एक यूथ कॉन्क्लेव कर रहे हैं जिसमें कल्चरल, स्पोर्ट्स और डिस्कशंस, ये 3 हिस्से रहेंगे। हम चाहते हैं कि लाल दामन जो खूबसूरत एरिया जिसकी सड़क मुझे उम्मीद है अगले 15 दिनों में अर्थ कटिंग कंप्लीट हो जाएगी और लोगों के लिए पहुंचने में और आसानी होगी, स्पेशली टूरिस्ट के लिए। तो हम चाहते थे कि उसको कैसे प्रमोट किया जाए। उस प्रमोशन को लेके मैंने जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स थे उनके साथ मिलके वहाँ विज़िट किया। वहाँ पे हमने एक बहुत खूबसूरत अमृत सरोवर भी बनाया है जो एक पिकनिक स्पॉट की तरह उस जगह को फर्दर 4 चांद लगा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 5-6 को हम इवेंट कराएंगे और उससे पहले हमने एप्लीकेशंस कॉल की हैं यूथ से कि वो अपने टेंट्स वहाँ पे पिच करें, खाने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। वी विल फैसिलिटेट देम। तो वो सारी चीज़ें मिलके लाल दामन को एक परमानेंट पिकनिक स्पॉट बना देंगे। RDD लाल दामन में पहले से मौजूद अमृत सरोवर को इसकी मुनासिब आराइश से मज़ीद पुरकशिश बनाएगा। मुताल्लिक़ा हुकाम से कहा गया है कि वो मकाम पर आर्जी बैतुल खला कायम करें। ये बताना ज़रूरी है कि ख्वाहिशमंद ताजरों से कहा गया है कि वो ज़ायरीन की सहूलत के लिए मकाम पर किराए के ख़ीमे लगाएँ। महकमे खेल को हिदायत की गई है कि वह सरगर्मियों को अंजाम दें जो इलाके में ज़्यादा मकबूल हैं, जैसे वॉलीबॉल मैच, कबड्डी, टिग ऑफ वार, रेज़लिंग और दीगर। अपने दौरे के दौरान DC ने लाल दामन में तेजिस एक पहल की NGO के ज़ेर एहतमाम
T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا بھی افتتاح کیا اور وہ لال دورمن کے میدانوں میں سوچھتا مہم کی بھی قیادت کرتے ہیں۔ ڈی سی مہاجن نے قدرتی خوبصورتی اور سرسبز و شاداب مخروطی درختوں سے نوازا ہوا فطرت سے لطف اندوز ہونے کے لیے گھاس کے میدان کے ارد گرد جنگل کے ارد گرد 10 کلومیٹر پیدل سفر کیا۔ منصف ٹی وی کے لیے ڈوڈا کشمیر سے پردیپ رانا کی رپورٹ۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ کسی بیرونی شخص کو JNK میں PMAY کے تحت زمین نہیں دی جا رہی، LG منوج سنہا۔ بارہمولہ میں کثیر مقصدی 100 نشستوں والے سنیما ہال کا کیا افتتاح۔ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے یاتریوں کا ایک اور جتھا شری امرناتھ جی یاترا کے لیے روانہ، 7392 یاتریوں پر مشتمل 13واں جتھا۔ فوج نے نوجوان ذہنوں کو بااختیار بنانے کے اقدامات کے تحت پیشہ وارانہ تربیتی مرکز میں برقی مرمت کے کورس کو کیا سپانسر، پروجیکٹ ہندوستانی حکومت کے اسکل انڈیا اور ڈیجیٹل انڈیا کے اقدامات سے منسلک۔ اور جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں محکمہ بلدیات کی جانب سے سوچھ سرویکشن پروگرام کا انعقاد۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔